الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، ہر بات میں اتنی گہرائی، اتنی جامعیت اور اتنی زیادہ اسرار و رموز اور خیر اور بھلائی کے راستے ہیں کہ ہر بات پہ غور کرنے سے بہت زیادہ زندگی کے لیے روشنیاں نکلتی ہیں اور راستے نظر آتے ہیں. اب قرآن پاک کی ایک آیت آپ سن رہے ہیں 3 جمعے سے، اور اس کی وضاحت سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور اس امتحان میں کامیاب نکلے. وہ جو امتحان تھا ان میں 10 باتیں قرآن پاک میں ذکر ہیں جو پچھلی نشست میں تھیں، بیان ہوئی، اور 10 ہیں جو اس سے پچھلی نشست میں ہوئی ہیں، اور 10 اور باتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں جو آج کی نشست میں بیان ہوں گی. یہ 10 باتیں ہیں، یہ کل 30 باتیں بن جاتی ہیں جو قرآن میں ذکر ہوئی ہیں. یہ صرف قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، اس کے علاوہ وہ باقی ہیں. جو قرآن میں 10 باتیں ذکر ہوئی ہیں ان میں سے تیسری 10 کا آج بیان ہوگا، جن کا ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا گیا اور ان میں کامل نکلے. یہ بات مفسرین نے بیان کی ہے. 10 باتیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے، اور یہ 10 باتیں سب ایمان والوں کے لیے ہدایت ہیں اور ان سب کے لیے عمل کی اس میں تعلیم ہے. ان 10 باتوں میں پہلی بات ان المسلمین والمسلمات، اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں. دوسری بات والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں. پہلے اسلام کا ذکر ہے، بعد میں ایمان کا ذکر ہے، تو دونوں کو الگ الگ ذکر فرمایا. تو اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلام سے کچھ اور سمجھانا مقصود ہے اور ایمان سے کچھ اور سمجھانا مقصود ہے. اسلام کا مطلب ہے کہ اسلام کے ظاہری احکامات، اس کا تعلق اسلام سے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نکاح طلاق کے احکامات ہیں، خرید و فروخت کے احکامات ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، جتنے بھی ہیں یہ ظاہری تعلیمات ہیں. سچائی ہے، امانت ہے، حیا والی طرز ہے، یہ جتنے احکامات ہیں ظاہری طور پہ اپنانا، یہ اسلام ہے. اور جو احکامات جن کا تعلق دل سے ہے وہ ایمان ہے. تو اسلام ظاہر بھی ہے، اسلام باطن بھی ہے. یاد رکھنا، اسلام صرف دل کا نام نہیں ہے کہ جی ہم دل سے مسلمان ہیں. دل سے مسلمان ہے تو اس کا اسلام سامنے بھی، باہر بھی، جسم پہ بھی، اس کے جسم پہ بھی اسلام ہو، اس کی زندگی میں بھی اسلام ہو، اس کے کپڑوں میں بھی اسلام ہو، اس کے بول چال میں بھی اسلام ہو، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی اسلام ہو، اس کی کمانے خرچ کرنے میں بھی اسلام ہو، اس کی گھر کی زندگی میں بھی اسلام ہو.
اس کی معاشرت میں بھی اسلام ہو، اس کی عدالت میں بھی اسلام ہو، اس کی حکومت میں بھی اسلام ہو، اس کے دنیا کے جتنے طریقے ہیں یہ اسلام ظاہر ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان اندر ہے، ایمان اندر ہے۔ کیا ہے؟ کہ جو باتیں ثابت ہیں کہ اللہ نے فرمائی ہیں، اور جو باتیں ثابت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ان کو بغیر کسی شک و شبہ کے ماننا، یہ ایمان ہے۔ اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو اسلام کا تعلق دل سے بھی ہے، اسلام کا تعلق باہر سے بھی ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر کی کوئی بات نہیں، اور یہ بھی بات نہیں کہ باہر ٹھیک ہے اندر اس کی شک و شبہ ہو۔ دونوں چیزیں ہوگی تو پھر کامیاب ہوگا، یاد رکھنا۔ ظاہر میں بھی اسلام کے احکامات اس کی ہر چیز میں نظر آئیں، اور باطن میں اس کے دل کے اندر اللہ کی جو باتیں ہیں، رسول کی باتیں، اس پہ سچا یقین ہو، یہ ایمان ہے، تب وہ کامیاب ہوگا۔ ایک بات سے کام نہیں چلے گا، اندر سے صرف یا صرف باہر سے نہیں، دونوں ہوگی۔ ان المسلمین والمسلمات، اسلام والے مرد اور عورتیں اور ایمان والے مرد اور عورتیں۔ یہاں تھوڑی بات سمجھنی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے مردوں کو بھی ذکر کیا اور عورتوں کو الگ ذکر کیا، عورتوں کو الگ ذکر کیا۔ قرآن پاک کا عمومی انداز یہ ہے کہ عورتوں کو خطاب نہیں ہے، بعض جگہ پہ ہے، خاص مواقع میں، جیسے پردے کا حکم ہے، اس طرح کا۔ لیکن عام طور پہ خصوصی جو عام طور پہ جو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ ذکر ہے۔ یہ نہیں کہا اے ایمان والیو، ایمان والو، ساتھ یہ بھی نہیں کہا ایمان والیو، ایمان والو۔ کیا عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے؟ عورتوں کے لیے حکم ہے، لیکن عورتوں کو براہ راست خطاب نہیں کیا۔ اس میں یہ سبق سکھایا کہ خطاب مرد کو ہے، لیکن اس میں حکم عورت کو بھی ہے۔ عورت چونکہ چھپانے کی چیز ہے، عورت کیا ہے؟ ستر کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، عیاں ہونے کی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کا منشا اور اللہ کا دینی ہے۔ باقی ہمارا معاشرہ جس رخ پہ چل رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ معیار اللہ کا دین ہے، معیار ہماری سوچیں نہیں ہیں، معیار لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، معیار اللہ کا دین ہے۔ تو عورت چونکہ چھپنے کی چیز ہے، اس لیے عورت کو اللہ نے براہ راست خطاب قرآن میں نہیں کی۔ خاص موقعوں میں کبھی آ گیا پردے وغیرہ کے حکم میں، وہ اس کی ابھی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن عمومی خطاب مردوں کو ہے۔ خطاب بھی عورت کو، اور ظاہر نہیں کیا کہ مردوں کے خطاب ہے تو اس کے ذریعے عورتیں بھی اس کی مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں عورتوں کو الگ ذکر کیا، ساتھ ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ احکامات صرف مردوں کے لیے ہیں، یا مرد یہ نہ سمجھیں کہ احکامات صرف مردوں کے لیے ہیں۔ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے ہیں۔ جیسے امتحان کے لیے مرد پیدا ہوا ہے، اس طرح عورت بھی پیدا ہوئی ہے۔ آخرت کا حساب و کتاب جیسے مرد کے لیے عورت کے لیے بھی ہے، جزا و سزا جیسے مرد کے لیے عورت کے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں سیکھتی تھیں، لیکن چونکہ مرد آگے ہوتے تھے، عورت کو حکم ہے کہ پیچھے رہے، اس کے آگے مردوں میں آنے سے فتنہ و خرابی پیدا ہوتی، اس کی حفاظت اسی میں پیچھے رہے، تو پیچھے رہتی تھیں۔ آپ کا مسجد نبی میں بھی جو واعظ اور خطبہ سنتی تھی، پیچھے ہوتی تھی سبھی۔ لیکن انہوں نے درخواست کی کہ مرد غالب آگے سوال ہوتا ہے، پوچھنا ہوتا ہے، مرد آگے ہوتے ہیں، ہم پیچھے ہوتی ہیں، ہمیں موقع اتنا نہیں ملتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں کے گھر جمع ہو جاؤ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ صحیح حدیث ہے، ثابت ہے، فلاں کے گھر جمع ہو جاؤ، عورتوں، فلاں عورت کے گھر ساری جمع ہو گئی۔ پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور ان کو الگ سے دین کی تعلیم دی۔ اس کا مطلب ہے کہ مردوں کو عورتوں سے غافل نہیں ہونا۔ مرد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کے جاتے تھے، سیکھ کے جاتے تھے، وہ عورتوں کو سکھاتے تھے۔ عورتوں سے غافل نہیں ہونا، ان کو دین سکھانا ہے۔ ان کے لیے بھی ایسے احکامات ہیں جیسے ہمارے لیے ہیں۔ اس لیے اللہ نے
ان آیات میں اس غفلت کو دور کرنے کے لیے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہے، اور بھی اس کی وجوہات ہیں، لیکن ابھی مختصر یہی بتا رہا ہوں۔ ان المسلمین والمسلمات، اسلام والے مرد عورتیں، ایمان والے مرد عورتیں۔ تیسری بات والقانتین والقانتات، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے مرد اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے والی عورتیں۔ فرمانبرداری کس کا نام ہے؟ کہ اللہ حکم ماننا، یہ فرمانبرداری۔ فرمانبردار بیٹا کس کو کہا جاتا ہے؟ فرمانبردار اولاد کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ماں باپ کی ہر بات مانے، جو کچھ مانے کچھ نہ مانے وہ فرمانبردار نہیں ہوتے۔ اس طرح تو سارے ہی ہوتے ہیں، کچھ مان لیتے ہیں۔ فرمانبردار وہی ہوتے ہیں جو سب باتیں مانتے ہیں۔ ایک محاورے میں سمجھا رہا ہوں، علمی گفتگو نہیں، عام سمجھانے کی بات ہے۔ تو اللہ کا فرمانبردار وہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا کہ جو کچھ باتیں مانے اور کچھ نہ مانے۔ فرمانبردار وہ ہوگا جو اللہ کی ہر بات مانے، اس کو فرمانبردار کہا جائے گا۔ تو اللہ کی ہر بات ماننا تو اللہ کے حکم ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے علاوہ بھی زندگی ساری اللہ کے حکم ہیں۔ خواہ زندگی کی کسی شعبے میں ہیں، خواہ حکومت پہ بیٹھے ہیں، خواہ جج بنے ہیں، خواہ سپاہی ہیں، خواہ پولیس میں ہیں، خواہ تجارت کر رہے ہیں، خواہ وکالت کر رہے ہیں، خواہ بچوں بیوی کے ساتھ ہیں، خواہ لوگوں کے ساتھ ہیں، عزیزوں کے ساتھ ہیں، گھر کے اندر ہیں، تفریح کے میدان میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، اللہ کا حکم آپ کے لیے موجود ہے۔ اس کو جاننا اور سیکھنا آپ پہ فرض ہے۔ قیامت کے دن یہ کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ مجھے علم نہیں تھا، اس پہ کوئی عذر نہیں قبول ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی قانون کی خلاف ورزی کرے اور عدالت میں جا کے گئے کہ مجھے علم نہیں تھا، اس پہ اس کو معافی نہیں ملے گی۔ کہا جائے گا کہ علم تو نے حاصل کرنا ہے، وہ کہے گا میں وکیل نہیں ہوں، مجھے قانون نہیں پتا، تو کہا جائے گا کہ قانون والے ہیں، ان سے تجھے پوچھ لیتا۔ ہر بندے کو قانون دان نہیں بننا، لیکن قانون دانوں سے پوچھنا ہے۔ اسی طرح یہ نہیں کام عذر ہوگا کہ میں عالم نہیں تھا، علماء قیامت تک صحیح علماء پیدا ہوتے رہیں گے، یہ بات پکی ہے، اور میسر رہیں گے تاکہ لوگ دین سیکھ سکیں۔ اب نہ سیکھے تو اس کی اپنی خرابی ہے۔ اللہ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کو دین سکھانا اور سمجھانے والا نہیں تھا۔ ہر زماں اور ہر جگہ اللہ اس چیز کو آسان کرے گا، لیکن ہمارا رخ جب دنیا کی طرف ہو تو ہماری اپنی ناکامی ہے۔ اس کو مانگے کہ اللہ ہمیں کامیابی کے راستے پہ ڈالے۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے مرد اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے والی عورتیں۔ آگے والصادقین والصادقات، سچ بولنے سچے مرد اور سچی عورتیں۔ سچ جو ہے نا، اس کا تعلق صرف گفتگو سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے کردار سے بھی، کردار میں بھی سچائی ہو، زبان میں بھی سچائی ہو۔ سچ بہت بڑی چیز ہے، آپ کی پوری زندگی میں سچ ہو، کردار میں بھی، عمل میں بھی، زبان میں بھی، سچ بہت بڑی چیز ہے۔ اور دوسرا، سچ کا تعلق دین ایمان کے ساتھ بھی ہے، دین ایمان کے ساتھ۔ اس طرح گفتگو میں نہیں آئے کہ اس نے سچ بول دیا ہے، آپ کے دین ایمان کے ساتھ بھی آپ سچے ہیں کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک آدمی کہتے میں مومن ہوں، کیا وہ مومن سچا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ضرورت ہے، مومن سچا ہونا چاہیے۔ اللہ کو سچا مومن چاہیے، کامیابی کے لیے سچا مومن چاہیے۔ صرف مومن ہونا کافی نہیں کہ میں مومن ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سچا مومن کامیاب سچا مومن ہے، ایمان میں بھی اور دین میں بھی سچائی چاہیے، یہاں نہیں دھوکہ چلے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انما المؤمنون، سورہ الحجرات، ایمان کی سچائی دیکھیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے وہ ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے ایمان والا کون ہے۔ ایک ہے ایمان والے ہم کے ہم ہیں، اللہ فرما رہا ہے ایمان والا وہ ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، اللہ پہ بھی اور اس کے رسول پہ بھی۔ اگلی بات، ثم لم یرتابوا، پھر اس اللہ اور رسول پہ ایمان لے آئے تو نہ اللہ کی کسی بات میں شک ہے نہ اس کے رسول کی کسی بات میں شک ہے۔ ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے صرف ایمان لانا یہ نہیں کافی کہ ایمان ہے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ ہو۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے بیٹھے ہیں، دن کا وقت ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، خواب نہیں ہے حقیقت ہی ہے، اس بات پہ یقین ہے کہ نہیں بیٹھے؟
یقین ہے. جس طرح اس بات پہ یقین ہے 100%، اسی طرح اس بات پہ یقین ہو اللہ و رسول نے جو فرمایا، اور یہ بات ثابت ہے کہ اللہ و رسول نے فرمایا، وہ اس پہ پورا یقین ہونا، اس میں کوئی شک نہ ہونا، یہ ایمان ہے. ثم لم یرتابوا. اچھا یہ ایمان تو ہو گیا، لیکن آگے عمل بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے. میں بتا رہا ہوں سچا مومن کیا ہے، یہ بہت بڑی قیمتی بات ہے. ثم وجاہدوا، دل میں تو ایمان یقین آ گیا، لیکن صرف ایمان یقین نہیں، آگے بھی بات چلے گی. وجاہدوا عمل سے مظاہر ہوگا. وجاہدوا باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا. وانفسہم، جانوں کے ساتھ جہاد کیا. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. جہاد کس کا نام ہے؟ پوری کوشش کرنا، اس کا نام جہاد ہے. پوری کوشش کرنا، جوہد سے. جوہد چھوٹی موٹی کوشش کو نہیں کہتے، سرتوڑ کوشش جس کو کہتے ہیں. سرتوڑ کوشش اردو کا محاورہ ہے. سرتوڑ کوشش، آخری کوشش، پوری کوشش. اللہ کی جان اور مال کے ساتھ پوری کوشش، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اور اللہ کے دین کو سر بلند کرنے میں. جان کے ساتھ پوری کوشش، سر توڑ، اور مال کے ساتھ پوری کوشش. تکلیف اٹھانی ہے، جان میں بھی تکلیف. جان کی پوری کوشش ہوتی ہے جب جان میں تکلیف آئے، تب پوری کوشش ہوتی. مال میں پوری کوشش ہوگی جب مال میں تکلیف اٹھائیں. مال کے ساتھ بھی جہاد، جان کے ساتھ بھی جہاد. جہاد کا بہت وسیع مفہوم ہے. دین کی سربلندی کے لیے پوری کوشش، مال کے ساتھ بھی، جان کے ساتھ بھی. ہاں یہ دین یہ ہمارا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جان اور مال کے ساتھ جہاد، یعنی جان اور مال کے ساتھ دین کی سربلندی کی پوری کوشش جہاں جیسی ضرورت ہے. اولئک ھم الصادقون، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہی لوگ یقیناً سچے، یہ سچے مومن ہیں. سبحان اللہ، اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ سچے مومن ہیں. بس جو اس راستے پہ وہ خوش ہو جائے وہ سچا مومن ہے. اور اس راستے پہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو اس راستے پہ لائے تاکہ اللہ کہے یہ سچا ہے. ہمارے مومن کہنے سے مومن نہیں ہوگا، اللہ کہے گا سچا مومن ہے تو ہوگا. تو کیا فرمایا؟ والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں. سچائی بہت بڑی چیز ہے. سچائی کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. سچائی کو آج ہم نے چھوٹا چیز سمجھا ہے. سچائی کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور جھوٹ کا تعلق کفر کے ساتھ ہے. سب سے بڑا کفر، سب سے بڑا جھوٹ کفر ہے، اور سب سے بڑا سچ ایمان ہے. ایمان والے کی زندگی میں دین میں بھی اور کردار میں بھی اور بول میں بھی سچ ہی سچ ہے. اگر اس کے اندر جھوٹ ہے تو فکر کرے ایمان والی بات، ایمان والی صفت اس میں نہیں ہے. وہ کہیں منافق تو نہیں، اپنے آپ کو ذرا سوچے. حدیث میں بتایا گیا سچ ہے، ایمان ہے. اور اگلی بات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر کرنے والے کس پہ صبر؟ دو چیزیں ہیں صبر کی. ایک تو دنیا میں تکلیفیں مصیبتیں ہیں، اس پہ بھی صبر کریں، اس پہ بھی صبر کریں. اور اس پہ صبر پہ اللہ بہت کچھ دے گا، بہت کچھ دے گا. آخرت میں بے صبری سے تکلیف نہیں جائے گی. جائے گی تکلیف؟ کچھ نہیں جاتی. صبر کریں گے تو اللہ کی مدد اترے گی. صبر ایک دن نہیں ہوتا، 2 دن نہیں ہوتا، سال بھی ہو سکتے، زندگی بھر بھی ہو سکتے. بے صبری سے کیا کچھ کام ہو جائے گا؟ نہیں. صبر سے اللہ کی مدد آتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، کامیابی ہو جاتی ہے، اور انعامات ملتے ہیں. انعامات ملتے ہیں. اور آخرت کا جو انعام ہے اس کو تو حساب ہی نہیں، شمار ہی نہیں. اللہ تو کامیاب کرنا چاہتا ہے بندے کو. یہ ہمیں شکوے کرتے ہیں، ہماری نادانی ہے، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہمیں. دوسری چیز جس پہ صبر چاہیے، اللہ کے حکم ہیں. اللہ کے جتنے حکم ہیں ان کو پورا کرنے میں تکلیف آتی ہے. یاد رکھنا، تکلیف کے بغیر کوئی حکم نہیں پورا ہوتا. کہیں جان میں تکلیف، کہیں مال میں تکلیف، کہیں چاہتوں میں تکلیف، ہر جگہ تکلیف ہے. بندہ پیدا اسی کے لیے ہوا ہے، پیدا اسی کے لیے ہوا. مزے آخرت میں، جنت میں. ہاں ان تکلیف اٹھائے گا تو اللہ کی مدد اترے گی، دل مضبوط ہوگا، راحت ہوگی، سکون ہوگا، مدد ہوگی، آسانیاں ہوگی. یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، لیکن بندہ بن کے تو دیکھے. پہلے بندہ بنے تو صحیح، پھر دیکھے کیسے مدد ہے. باہر سے باتیں نہیں ہوتی. جو اللہ کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مزے کی زندگی نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بادشاہت سے بھی بڑی بادشاہت چاہیے. اللہ کے سامنے جو ایک رات گزارتے ہیں دنیا کی ساری بادشاہتوں سے زیادہ قیمتی. یہ جو پا جاتے ہیں ان کو پتہ ہے
جو نہیں پاتے وہ ایسے ہی ہے، باہر سے بیٹھ کے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ملتا. دین تو بہت بڑی چیز ہے. اس لیے فرمایا صبر کرنے والے مردوں، صبر کرنے والوں اللہ کے تمام حکموں میں کہیں تکلیفیں آئیں گی، کہیں لوگ مخالف ہوں گے، ہر طرح کی تکلیف ہے دین پہ عمل کرنے سے، لیکن اس پہ صبر کرنا ہے. نہ لوگوں کی پرواہ، نہ تکلیف کی پرواہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ. اللہ تو راضی ہے تو بس ٹھیک ہے. یہ صبر کرنے والے مرد عورتیں. اور اگلی بات والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں. خشوع کس کا نام ہے؟ خشوع ذرا سمجھنا ہے. قرآن کی ایک آیت سے خشوع کا مفہوم سمجھیں. جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا جلال اور عظمت، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے. اللہ نے اس دن سے ڈرایا، بہت بڑا دن ہے، عظیم دن ہے، نبأ عظیم، بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا واقعہ اور حادثہ آنے والا ہے انسانی کو زندگی میں. یہ اللہ کی کتاب بتا رہی. وہ دن خشعت الاصوات للرحمن، دنیا کی ہر حادثہ میں چھوٹا معلوم ہوا اس دن سے. وخشعت الاصوات، اللہ کا جلال اور عظمت اس دن سامنے ہو گئے. یہاں تو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ابھی غیب میں. اس دن اللہ کا جلال اور عظمت قیامت کے دن سامنے ہوگا. فلا تسمع الا امسا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین برابر ہو جائے گی. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے انسانوں ادھر چلو، سب چلیں گے. اللہ کے سامنے سب ڈر رہے ہوں گے. وخاشعت الاصوات للرحمن، اللہ کے سامنے، اس کی عظمت کے سامنے سب کی آوازیں جھک رہی ہوں گی. فلا تسمع الا همسا، اگر آپس میں بات کریں گے تو آہستہ خسر پسر، جس کو کہتے ہیں خسر پسر، اونچی آواز سے بولے گا نہیں. اللہ کی عظمت سامنے ہوگی، اس کا آوازیں پست ہوگی. خشعت، اس کا نام خشوع ہے. اس کا نام کیا ہے؟ خشوع. اب خشوع اب نماز میں بھی ہوگا. پست کیا مطلب؟ انسان کا دل اللہ کے سامنے جھک جائے. اوہو، کس بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہوں، عظمت. جب عظمت ہوگی تو آواز پست ہوگی تو اس کے جسم میں بھی سکون ہوگا، توجہ ہوگی اللہ کی طرف. یہ خشوع ہے. اور صرف نماز میں خشوع نہیں، اللہ کے تمام احکامات پورا کرنے میں خشوع ہے. تمام احکامات، اللہ کا ہر حکم پورا کرتے ہوئے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی زندگی کے احکامات ہیں، زندگی کے معاملے میں ہر حکم کو پورا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے. اللہ تیرا حکم ہے، تیری عظمت اور تیری شان بہت بڑی ہے، میں اس کو بہت اچھا اور شاندار پیش کروں تاکہ قیامت کے دن تو دیکھ کے خوش ہو کہ بندہ تو نے کتنا اچھا عمل کر کے لایا. ہاں، قیامت کے دن گنتی نہیں ہوگی، عمل چیک کیا جائے کتنا خوبصورت ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے بندو میں نے تم کو اس لیے پیدا کیا، دیکھوں کتنا خوبصورت عمل کرتے ہو. اندر سے خوبصورت ہو، ظاہری خوبصورتی کیا اللہ کے جتنے حکم ہیں. فقہاء کرام نے ہر حکم کی تفصیلیں بیان کی ہیں. یہ حکم ایسے پورا گیا. ہم تو کہتے ہیں بس اللہ قبول کرنے والے، ایسی بات نہیں. اس کی شان بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، بڑی عظمت والی. ہر حکم کو شاندار. ایک میں مثال دیتا ہوں شاندار، سادہ سا مثال، لمبی بات کا ٹائم نہیں. آپ کسی کو 1000 روپیہ دیتے ہیں، دکاندار کو دیتے ہیں، نوٹ چھوٹ کمزور ہو یا نوٹ اچھا ہو، 1000 ہی ہے نا، اس کی قیمت 1000 ہی ہے نا. نوٹ اچھا ہو تو بھی اس کی قیمت 1000 ہے، 2000 نہیں ہے. نوٹ کمزور ہو اس کی بھی قیمت 1000 ہے. لیکن اگر کسی کو شادی میں یا خوشی میں تحفہ دینا ہو تو گندا نوٹ دیتے ہیں یا اچھا دیتے ہیں؟ بولو اچھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کہ گندا. حالانکہ نوٹ ایسے یا دکاندار کو تو گندا بھی دے دیتے ہیں، لیکن کسی کو ہدیہ پیش کرنا ہو خوشی میں تو اچھا نوٹ دیتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا نوٹ دیتے ہیں. اسی طرح اللہ کی راہ میں جب دیں آپ تو اچھا نوٹ دیں. ایک باریک بات تو اچھا نوٹ دیں. 1000 وہی ہے، اپنے نوٹوں میں دیکھیں جو سب سے اچھا 1000 کا نوٹ ہے وہ نکالیں. حالانکہ 1000 دونوں جگہ ایک ہے، دکاندار کو چل جائے گا، لیکن تحفہ دیتے ہوئے کسی کو اچھا 1000 دیتے ہیں. او رب العالمین، اس کی شان کتنی اونچی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس کو پھر اچھا کر کے. ہاں، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی مثال تاکہ ہر بندے کو سمجھ میں آ رہی.
اللہ کا ہر حکم پورا کرنا خوبصورت انداز، ہر حکم۔ علماء اسلام، فقہاء اسلام نے ایسی تفصیلات بھری ہوئی کتابیں، سیکھنے اور عمل کرنے والا کوئی، ہر حکم کی تفصیلات ہیں، اس کے مطابق اللہ کا حکم پورا کرنا، تو خشوع اس کا نام ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ یاد رکھنا ساری نیکی کے کام کر لیے لیکن پیسہ بچائی رکھا تو کامیابی نہیں ہے، یہ اللہ بتا رہے ہیں۔ پیسے سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، جان لگا لیتا ہے، مال نہیں لگاتا۔ فرمایا اگر تو نے سچا بندہ دکھانا ہے تو مال بھی لگا۔ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنا، صدقہ ایک بہت وسیع مفہوم ہے، بہت، زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، کچھ بھی کہیں بھی صحیح طریقے صحیح راستے پہ دینا صدقہ ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر کرے اور کوشش کرے استطاعت سے کچھ زیادہ ہی کرے، کیونکہ انسان چور ہے نا، چور ہوتا ہے، کہتا ہے میری استطاعت نہیں، استطاعت ہوتی ہے، چور ہے، باقی ہر چیز میں استطاعت نکل آتی ہے، اس کام میں کہتے ہیں یہ اندر چور ہے، اس لیے سمجھانے کے لوگ استطاعت سے تھوڑا اوپر کرے تاکہ چور بیچ میں نکل جائے۔ یہ ہر آدمی کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے، کم آمدن والے کے لیے بھی، زیادہ والے کے، صدقہ کرنے والے مرد عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجا والحافظات، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ بہت بڑی چیز ہے، بڑی بنیادی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے پہلے فرمایا حکم ماننے والے مرد، حکم ماننے میں شرمگاہوں کی حفاظت آ جاتی ہے کہ نہیں آتی، لیکن اللہ نے اس کو الگ ذکر کیا۔ ہاں یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا، معمولی نہیں سمجھنا۔ شرمگاہوں کی حفاظت یہ انسان کو بڑی پاکیزگی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور شرمگاہوں کا غلط استعمال بہت بڑی گندگی اور بے ایمانی کی طرف لے کے جاتا ہے انسان۔ یہ مسلمان کی، ایمان والے کی شان نہیں کہ اس کی شرمگاہ غلط استعمال ہو، لیکن شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ حفاظت کس کا نام ہے؟ حفاظت پہلے سے ہوتی ہے، حفاظت پہلے سے ہوتی ہے۔ مال گھر میں رکھا ہے نا، حفاظت ہوتی ہے، اندر رکھتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں یہاں رکھا ہے، گھر پہ تالا لگاتے ہیں، باہر چوکیدار ہوتے ہیں، اس کو حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت بہت پیچھے تک ہوتی ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ حفاظت بہت پیچھے تک ہوتی، بہت ساری چیزیں اس سے پہلے ہوتی ہیں۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس سے پہلی ساری چیزوں سے بچیں، بے حیائی کی چیزیں دیکھنا، سننا، دلچسپی لینا، سوچنا، ادھر جانا، ایسی مجلسوں میں جانا، ایسی چیزوں کو سننا، ایسی چیزوں میں دلچسپی رکھنا، ایسی چیزوں کے قریب جانا، نہ حفاظت نہیں ہوگی۔ پھر حفاظت نام کچھ اور ہے، پیچھے سے روکنا ہوگا تب پاکیز۔ جب اندر جذبات میں پاکیزگی آئے گی تو شرمگاہ بچے گی، اور جذبات میں پاکیزگی نہیں ہوگی تو شرمگاہ نہیں بچے گی۔ فرمائے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے مرد بھی اور عورتیں بھی، دونوں کو حکم ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے بہت زیادہ مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہاں دیکھنا ہے، ذکر کرنے کی بات آئی نا تو بہت زیادہ ذکر، کیا فرمایا؟ بہت زیادہ، باقی چیزوں کو بہت زیادہ نہیں کہا، ذکر کو کیا کہا؟ بہت زیادہ، اس لیے کہ ذکر زبان سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی کسی پابندی نہیں کہ آپ اس وقت کریں، اس کے لیے وضو کریں، اس کے لیے مسجد کی پابندی نہیں، اس کے لیے دن رات کی پابندی نہیں، اس کے لیے بیٹھنے کی پابندی نہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایمان والے اللہ کے پسندیدہ بندے کھڑے بھی، بیٹھے بھی، پہلوؤں پہ لیٹ پہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد ہو رہی ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، صبح یہ دعا پڑھو، شام کو یہ دعا پڑھو، گھر سے نکلتے ہوئے یہ پڑھو، داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھو، فلاں کام کرتے ہوئے یہ کرو، وہ ساری دعائیں ان کو کرو، وہ بھی ذکر، وہ تو بہت بڑا جامع ذکر۔ اس کے علاوہ ذکر زندگی کے ہر کام میں ذکر ہے، ہر کام کر رہے ہیں آپ، اللہ کو زبان پہ رکھیں۔ آج ہمیں مشکل لگتا ہے، کسی کو کہا جائے 3 تسبیحیں پڑھ لو، جی بڑا مشکل ہے، میں بڑا مصروف ہوں، حالانکہ فارغ بیٹھا رہے گا۔ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا کوئی مشکل ہے، یہ اس کی توفیق مانگنی ہے،
کوشش کرنی پڑے. اور جب ذکر آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے پھر دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے. پھر نماز بھی شاندار, روزہ بھی شاندار, ہر حکم شاندار. پھر اللہ کی نزدیکی کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں جن کو ذکر کی توفیق. ہمیں ذکر بہت کرو کرنے والے. اب یہ 10 چیزیں گننا. ان المسلمین والمسلمات, اسلام لانے والے مرد و اسلام لانے والی عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, ایمان لانے والے مرد اور ایمان والی عورتیں. دوسری چیز والقانتین والقانتات, فرمانبرداری کرنے والے مرد و فرمانبرداری کرنے والی عورتیں. تیسری ہو گئی والصادقین والصادقات, سچے مرد اور سچی عورتیں. چوتھی چیز والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. کتنی چیز ہوگی؟ 5ویں چیز والخاشعین والخاشعات, خشوع رکھنے والے مرد اور خشوع رکھنے والی عورتیں. کتنی ہو گئی؟ 6ٹھی چیز والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. 7 چیزیں ہو گئی. والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین والحافظین فروجا والحافظات, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. 9ویں چیز والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں. 10 چیزیں ہو گئی. عد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما, جنہوں نے 10 چیزیں کر لی اللہ نے ان سب کے لیے اپنی مغفرت اور بہت بڑے اجر کا اعلان کر رکھا ہے. بہت بڑی مغفرت, بہت بڑا اجر ہے. یہ 10 چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے پوری کی, اللہ نے ان کے امام بنا دیا. 10 چیزیں پچھلے جمعے میں سنی, 10 چیزیں اس سے پچھلے جمعے, یہ 30 چیزیں ہوں گئی. یہ بیانات ریکارڈ میں موجود, سن لیں, ان کو دیکھیں اور سنیں اور اپنے اندر لائیں. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں دے گا. اپنی اولاد کو بھی یہ سکھائیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے.